بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ مریم ان پاک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے بی بی مریم کہ اللہ پاک آپ کو ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے، تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے مثال بن گئیں؟ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں سب عورتوں پہ برتری عطا فرمائی تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک اور بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی امی کا تعلق شجرہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور عابد اور زاہد اور بہت بہترین شخصیت تھے، اسی لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت ہنہ کے وہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ ایک درخت کے ساتھ بیٹھی تھی ٹیک لگا کر کہ آپ نے دیکھا وہاں ایک چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مان رکھی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی، لہذا اس وقت بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا نہ تو وہ کوئی شادی کر سکتا تھا اور نہ کوئی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ وہ عبادت گاہ میں صرف عبادت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ لہٰذا بی بی ہنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے وہاں بیٹے کے بجائے ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ہنہ نے اپنی بیٹی کا نام بی بی مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی ایک خادم کے ہیں، اسی لیے آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اسی لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب وفات پا گئے، اس لیے ہنہ نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس وقت کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب بی بی مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھنے لگ گیا۔ بآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجابر وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہے گا وہی بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کے ذمہ دار ہو گئے۔ بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے خاطر بی بی مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بی بی مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، لہذا ان سے زیادہ بہتر پرورش اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی رہیں۔ جب آپ زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا گیا جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بی بی مریم دن و رات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود پہلے سے ہی ہوتے، گرمیوں کے پھل سردی کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمی کے موسم میں آپ کے پاس دکھتے۔ جب حضرت زکریا
علیہ السلام بی بی مریم سے یہ پوچھتے کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون لے کر آتا ہے، تو بی بی مریم یہ فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو مومنہ اور نیک بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ تو ابھی باقی تھا۔ آپ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون ہیں۔ تمام تر لوگ آپ کی بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کرنے لگے، اور پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ بی بی مریم نے کہا کہ اگر تو خدائے ترس انسان ہے تو تجھ سے میں خدائے رہنما کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم پریشان ہو کر فرماتی ہیں کہ بھلا میرے وہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو بطور شوہر کسی شخص نے ہاتھ لگایا بھی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور یہ میرے رب کو آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت دیں، اور یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ بس آپ حاملہ ہو گئیں، اور جب یہ خبر بنی اسرائیل کو پتہ چلی کہ آپ حاملہ ہو گئیں تو اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام پر بہتان لگانے لگے۔ بی بی مریم بھی بیت المقدس سے نکل کر ایک دور مقام پر جا پہنچیں۔ ایک دن آپ کو درد ذہن شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے ساتھ بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے کے سبب پھلدار ہو جاتا اور پھل ظاہر کرتا، لیکن بی بی مریم کو بدنامی کے خیال نے شدید پریشان کیا ہوا تھا، اور کہا کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کے پاؤں کے نیچے ایک نہر جاری کر دی، اور غیب سے ندا ہوئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ آپ کے جسم کو تقویت پہنچے۔ پھر اپنی اولاد کو دیکھو، اولاد کو دیکھ کر پھر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ پھر اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچوں کو دیکھ کر غصہ ہو گئے اور غلط الزام لگانا شروع کر دیا، اور ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچہ ہی تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے سوالوں کے جوابات کیسے دے گا؟ کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بکبک نہ بنائے، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، اور پھر اس دن جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ بس اس کے بعد بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم کی وفات
35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 बरस थी। इस्लाम के अलावा एथनिक और ईसाई मजहब भी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। नाज़रीन और ख़वातीन और हज़रात, ये था बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुख्तसर सा बयान। लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इसको पढ़ने या सुनने में अगर कोई कोताही या गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फजल करम और रहम करम से माफ़ फरमाए। मज़ीद और अच्छी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।